آج کے انسان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی آج کے انسان کے بہت سے مسائل ہیں، چاہے ہم مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، مسلمان اکثریتی ممالک میں رہتے ہوں یا غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوں. تو اصل جو بات ہے وہ یہ اہمیت کی حامل یہ ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے صاحب. یعنی آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو چکا ہے. اب دل کیسے نرم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گیا، یعنی ایسا کلام جو دلوں کو نرم کرنے والا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے، یعنی مرض کا علاج ہے. کون سے امراض کا؟ لما فی الصدور، جو دل کے اندر ہیں. یعنی اس سے مراد ہارٹ اٹیک کی نہیں بات ہو رہی، بلکہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. یقیناً انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور میں الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے. یعنی اگر دل ٹھیک ہو جائے، دل انسان کے جسم کی سلطنت کا بادشاہ ہے، اگر دل ٹھیک ہو جائے گا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، باقی سارے اعضاء دل کی مدد کرتے ہیں. تو قرآن میں ایک تو دل کو نرم کرنے کا سامان ہے، اور دوسرا دل کے اندر جتنے بھی امراض ہیں، وہ فخر و غرور ہو، وہ تکبر ہو، وہ حسد ہو، وہ بغض ہو، کینہ ہو، وہ شکوک اور شبہات ہوں، وہ غیر ضروری چیزوں کی طرف زیادہ سے زیادہ دلچسپی ہونا ہو، ان سارے امراض کا علاج اور ساری مثبت چیزیں پیدا کرنا، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے تعلق، یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہیں. اسی لیے ہدن و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو فرمایا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے نازل ہوا اور اس کی رحمت کا سبب اس کی رحمت ہے. تو یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے مما یجمعون، جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن کا خیر سمیٹنے میں گزرتا ہے. یعنی یہ جو آج ہم نے ٹاپک اس کو انٹائٹل کیا کہ قرآن سے تعلق کیسے بہتر بنائیں، پہلی بات یہی ہے نا کہ کیوں بہتر بنائیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا ایک دسترخوان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دسترخوان کی طرف بلایا ہے. دعوت ہے، دعوت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دعوت کی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور حدیث میں یہ جنت کے لیے یہ الفاظ اس طرح سے استعمال ہوئے، اور ایک میں دسترخوان کے لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا. تو اور اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان. اب ہم نہیں آتے دسترخوان پر پہ، تو بھائی ادھر تو انواع و اقسام کی نعمتیں موجود ہیں، اور دنیا جہان کی ساری اچھی چیزیں موجود ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے جب ایک بندے کو، چھوٹے بچے بھی جب وہ پیپسی پینا شروع کرتے ہیں تو وہ پیپسی کے ہی اسیر ہو جاتے ہیں. فاسٹ فوڈ کا جب مزہ آتا ہے تو بس پیزا اور برگر سے نیچے انسان کسی چیز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. چاہے انسان کے، آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک پیپسی کے گلاس میں اتنی چینی ہوتی ہے. میرا سبجیکٹ ویسے فارماسیوٹیکل سائنسز ہے، ہیلتھ کیئر، تو میں تھوڑی سی مثالیں اگر اس طرح کی ہیں تو معذرت. تو ایک پیپسی کے گلاس میں اتنی چینی ہوتی ہے کہ جو کہ یعنی آدھا گلاس تو سمجھے چینی ہوتا ہے. اور پیزا اور برگرز اور ان کی کثرت سے انسانی دل کے لیے، فزیکل ہارٹ کی بات کر رہا ہوں، اور انسان کے بلڈ پریشر کے لیے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. لیکن جب انسان اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور کم اہمیت والی، کم قیمت والی چیزوں کا عادی ہو جائے تو بڑی بڑی چیزوں کی اسے ضرورت نہیں پڑتی ہے. میری آنکھوں کا ریفلیکشن پڑا تھا اس لیے میں نے اتار دیا. تو بڑی بڑی چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جو انسان کم قیمت والی چیزوں اور یعنی ایسی چیزوں کا عادی ہو جائے جس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی اور صحت کو خراب کرنے والی چیزوں کا، وہ اچھی صحت والی چیزوں کی طرف نہیں جاتا. اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اور دنیا جہان کی ساری بھلائیاں اس کے اندر ہیں. تو لیکن جس بندے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ دنیا کی کم قیمت اور حقیر چیزیں اسے پسند آ جائیں تو وہ قرآن کی طرف جاتا نہیں. قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے، وہ خیر مما یجمعون. تو قرآن سے تعلق بہت ضروری ہے. میں پریکٹیکل سٹیپس دوسرا ہمارا سیکشن اس گفتگو کا ہوگا، لیکن اس پہ جانے سے پہلے کہ قرآن سے تعلق کیوں قائم کیا جائے، اس کو ایڈریس کرنا بہت اہم ہے. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یعنی ہماری زبان عربی نہیں ہے
اور ہم تفسیریں جو اوریجنل ہیں وہ بڑی جو عربی میں وہ پڑھ نہیں سکتے، اور ہم درس نظامی تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو اور باقی جتنے احکامات ہیں وہ تو مرتب کر دیے گئے، تو یعنی ہم وہ دوسری کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ نے صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا، ہاں ٹھیک ہے کہ اس کی قرآن کی تفسیر اگر کسی نے کرنی ہے خود سے تو پھر اسے ظاہر عربی زبان بھی آنی چاہیے، اور عربی زبان سے مطلب صرف نحو بھی آنی چاہیے، بلاغت بھی آنی چاہیے، پھر اس کو جو عرب کے حالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو تشریح کی جس طرح سے قرآن کی اس کا معلوم ہونا چاہیے، صحابہ کے اقوال کا پتہ ہونا چاہیے، کلام عرب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یعنی وہ تو پھر بہت زیادہ معلومات چاہیے نا تفسیر کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن پہ تفسیر کرنا بھلے علماء کا کام ہو، لیکن قرآن پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور اپنی زندگی سے سبق حاصل کرنا قرآن سے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، یہ کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، غور و فکر کرنے کے لیے۔ تدبر اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں لفظ ریفلیکشن اس کے قریب قریب ہے، یعنی پیچھے پیچھے آنا، یعنی ایک دفعہ آپ پڑھی آپ نے آیت نا، اور آپ گزر گئے، اور اگر آپ کو ترجمہ ہی نہیں پتا، عربی نہیں آتی اور ترجمہ بھی نہیں دیکھا، آپ تدبر نہیں کر سکتے۔ آف کورس پہلا لیول ہے فہم کا، انڈرسٹینڈنگ کا، کہ آپ کو سمجھنا ہو کہ مراد کیا ہے، مراد کیا ہے، یعنی ایک آیت پڑھی گئی تو آپ کو پڑھنے کے بعد پتہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے، یہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا پہلا لیول، فہم کا پہلا لیول۔ پھر دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ دیکھیں اچھا میری زندگی سے اس حکم کا کیا تعلق ہے، یعنی یہ تو سمجھ میں آ گیا نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، لیکن اگلی بات یہ سوچیں کہ اب میں کیسے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہوں۔ یعنی اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آیت کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا، پڑھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا ہے آپ نے تلاوت کی، پھر دوسرا یہ اب آپ سوچیں کہ الحمد کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، رب کا کیا مطلب ہے، العالمین کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے ترجمہ دیکھا، آپ کو پتہ چلا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اب یہ فہم آپ کا ڈیولپ ہو گیا۔ تو اب آپ سوچیں اچھا رب کا کیا مطلب ہے، اللہ پھر یہی فہم سمجھنے کا یہ حصہ ہے کہ آپ سوچیں رب کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ چلا رب اسے کہتے ہیں جو پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو نگہبانی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جو جس کا اقتدار ہوتا ہے، یہ سارے مطلب رب کے نگہداشت کرنے والا یہ شامل ہیں۔ اچھا پھر آپ کو الحمد، حمد کا کیا مطلب ہے، حمد کا مطلب تعریف ہے، اس کے اندر شکر بھی شامل ہے، اور شکر اور تعریف میں کیا فرق ہے، یعنی یہ چیزیں آپ سوچ رہے ہیں، یہ سارا فہم کا حصہ ہے۔ اس میں آپ کو تفاسیر مدد دیتی ہیں، اور ظاہر ہے بہت بڑی بڑی تفاسیر ہیں۔ تو ایک عام بندہ جو قرآن سے تعلق قائم کرنا شروع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں کہاں سے شروع کروں، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ سارا قرآن پڑھ لیں گے، تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے۔ تو وہ پریکٹیکل سٹیپس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ابھی میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ قرآن سے تعلق بنانے کے لیولز کیا ہیں۔ سب سے پہلے پڑھا جائے، پھر اس کا ترجمہ سمجھا جائے، جو الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے، یعنی حمد اس کیس میں حمد کیا ہے، رب کیا ہے، اللہ کیا ہے، العالمین کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ پھر تدبر اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تدبر اب آپ سوچیں کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تو اب آپ اپنے سے ریلیٹ کریں، کیا واقعی میں سارا شکر اللہ کے لیے ہی ادا کرتا ہوں؟ کیا اللہ رب العالمین ہے یہ احساس میرے دل میں ہر وقت ہوتا ہے؟ کیا میں واقعی اللہ کو رب العالمین مانتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب مانتا ہوں اپنے قول سے یا اپنے عمل سے؟ یہ سوچنا۔ اچھا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں اللہ پہ میرا ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک حامد، حمد کرنے والا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں شاکر، شکر کرنے والا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں وہ میرا رب ہے تو میں اس کی عبادت کرنے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں تدبر ہیں۔ تو یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ہم نے کتاب آپ پہ نازل کی ہے، برکت والی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں سمجھیں کہ ان کی زندگی سے ان آیتوں کا کیا تعلق ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تذکر اور تدبر، تدبر ہے غور و فکر کرنا، اور تذکر ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اس کو یعنی پھر عمل چینج ہونا چاہیے نا اس کے بعد۔
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب ان کے سامنے یہ کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ قرآن کے حوالے سے دو طرح کے لوگ ہیں. یہ قرآن کا ایک مستقل مضمون، اس لیے میں بات ختم کر کے پھر پریکٹیکل سٹیپس کی طرف آتا کہ ایک وہ ہیں کہ جو مومنین ہیں، ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، دل کی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن سیدھا رستہ دکھاتا ہے. لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے. فرمایا لا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے تو صرف یہ خسارے میں اضافے کا سبب اور کچھ بھی نہیں. یہ جب لا کے جواب میں اللہ آیا نا، اس سے کلام میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے تو قرآن تو ان کو خسارے میں اضافے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتا. تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا، تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے سامنے تو فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، وہ ایسے جیسے ان کو کانوں میں بوجھ ہو اور وہ اندھے ہوں. یعنی نہ قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ قرآن جو رستہ دکھا رہا ہے وہ انہیں نظر آتا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، اس پہ ذرا غور کریں کہ ان کا قرآن سے تعلق ایسا ہے جب قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے نا، انہیں ایسے لگتا ہے جیسے دور سے کوئی آواز آ رہی ہے. اس پہ ذرا سوچیں کیا مطلب ہے دور سے آواز آ رہی ہے. اس کا مطلب دور سے جب کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ چل رہا ہے بہت کوئی شور بھی مچ رہا ہو، آپ کو پتہ ہے بہت آواز آ رہی ہے، اونچی آواز آ رہی ہے یا ہلکی آواز آ رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جنہیں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں تو پڑ رہی ہے لیکن انہیں پتہ ہے کوئی آواز آ رہی ہے لیکن کیا بات ہو رہی ہے انہیں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، یعنی مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال جو ہے نا کمثل الاترجہ، اس کی مثال جو ہے سنگترے کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. اور وہ مومن کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کمثل التمرہ، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ لا ریح لہا، اس کی کوئی خوشبو تو نہیں ہے، وہ طعمها، اس کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا ہے، وہ میٹھا ہے. تو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے مومن بنے کہ جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اس کی ایمان کی خوشبو مہکے بھی. دیکھیں نا، خوشبو جب کسی پھول کی اگر نہ ہو، آپ سوچیں تو کیا ہوگا. کاغذ کا پھول ہوگا نا، دیکھنے میں تو وہ پھول لگ رہا ہوگا لیکن اس کی خوشبو سے ماحول معطر نہیں ہو. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہو بلکہ ہمارے ایمان کی خوشبو ہمارے ماحول کو خوشگوار کر دے، تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے اور قرآن سے تعلق ہونا ضروری ہے. تو یہ ہو گئی جی کچھ باتیں قرآن سے تعلق سے، اہمیت اور اس سے متعلقہ. آئیے اب ہم کچھ پریکٹیکل سٹیپس پہ بات کرتے ہیں. یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، اگر آپ ابھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی پوچھ لیجئے. یہ آپ کو وہ الاؤ کریں گے تبھی وہ بول سکے نا. پھر میرا خیال ہے آخر میں ہی رکھتے ہیں، آخر میں ہی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں سوال میں آخر میں رکھیں تاکہ وہ ترتیب سے ہم وہ کر لیں نا، درمیان میں پھر ڈسٹربنس ہو جائے گی، پھر لمبا ہو جائے گا. جی ٹھیک، جزاک اللہ. تو اب کیا پریکٹیکل سٹیپس کیے جائیں جی. ایک عام بندہ ہے جو کہ پاکستانی ہے، جس کی ایک مادری زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، براوی، بلوچی، سرائکی، کوئی بھی زبان ہے تو، اور عربی تو نہیں ہے. اب قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور عام ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا سبجیکٹ کوئی انجینئرنگ ہے یا میڈیسن ہے یا مینجمنٹ سائنس ہے یا اکنامکس ہے اینڈ سو آن. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ تو کیونکہ جب ہم جاتے ہیں نا مدارس کی طرف تو وہاں پہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے علوم ہیں اور وہ بالکل ٹھیک بتاتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ سارے علوم آنے چاہیے، وہ غلط بات نہیں کر رہے. لیکن اب ہم پریکٹیکل ریالٹی یہی ہے کہ ہم 8 سال کا مدرسہ نہیں پڑھیں گے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو متخصصین ہیں اور ماہرین ہیں. تو پہلا سٹیپ ایک تو یہ جی کہ سب سے پہلے
آپ طے کریں کہ قرآن کے ساتھ آپ کے دن کا کوئی نہ کوئی حصہ روزانہ ضرور گزرے گا، بھلے وہ تھوڑا ہو، اور شروع میں جتنا تھوڑے سے تھوڑا ہو لیکن آپ اسے مینٹین ضرور کریں 5 منٹ، لیکن آپ طے کر لیں کہ 5 منٹ آپ نے روزانہ قرآن کو دینے ہیں، یہ طے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور فوکس اس میں اب رکھیں ذہن میں کہ کوانٹٹی نہیں ہوگی، کوالٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کتنا زیادہ میں پڑھوں گا یہ فوکس نہیں ہے، جتنا میں پڑھوں گا کیا میں اسے سمجھ رہا ہوں، اور جو میں سمجھ رہا ہوں کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں، یہ ضروری ہے۔ تو یہ 5 منٹ آپ نے روزانہ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کو آپ 5 آیتیں پڑھیں، آپ 2 آیتیں پڑھیں، آپ 1 آیت پڑھیں، لیکن آپ وہ آیت پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آنا چاہیے وہ کیا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اب تو ایپس کا زمانہ ہے، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں جو آپ کے ذوق سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کسی بھی مکتب فکر کی کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا لیں، لیکن ایسی تفسیر ہو کہ یہ نہ ہو کہ اس تفسیر سے مطلب سمجھ میں آنے کی بجائے اور مشکل ہو جائے، کیونکہ کئی تفاسیر جو ظاہر علماء کے لیے لکھی گئی ہوتی ہیں یا کوئی فقہا کے لیے لکھی گئی ہوتی ہیں، اس میں فوکس کچھ اور ہوتا ہے، وہ ان کے پرپز اور ہے۔ ایسی تفسیر کوئی اٹھائیں جو کہ عام لوگوں کے لیے لکھی گئی، یہ ترجمہ بھی کافی ہے جو آسان فہم ہو۔ کئی ترجمے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اردو اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہے، تو وہ اپنے زمانے کے حساب سے وہ ٹھیک اردو تھی، لیکن اب آپ کا زمانہ بدل گیا نا اور آپ کی اردو نہیں ٹھیک، تو ترجمہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، یہ بس ایک تو آپ 5 منٹ آپ نے لگائے، یہ پہلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس 5 منٹ میں آپ نے 1 آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھی، 3 پڑھی، ان کا ترجمہ پڑھا، اور آپ نے اس سے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ آپ نے اس دن عمل کیا کرنے کی کوشش کی، اگلے دن پھر 5 منٹ، اگلے دن پھر 5 منٹ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ 1 ہفتہ مسلسل 5 منٹ لگا لیں، 1 ہفتے بعد آپ خود بخود 5 سے 10 منٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ شروع 1 گھنٹے سے کریں گے، ایک دن آپ کا 1 گھنٹہ گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو بہت مزہ بھی آئے اور ہو سکتا ہے مزہ نہ بھی آئے، دونوں صورتیں ممکن ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن آپ کے لیے مینٹین کرنا اسے ممکن نہیں ہے۔ تو 5 منٹ لگا کر آپ 1 ہفتے میں 35 منٹ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو روزانہ کے 5 منٹ کر کے 1 ہفتے میں 35 منٹ ہونا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ہفتے میں 1 دن بیٹھ کے 35 منٹ لگائیں اور باقی 6 دن کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو روزانہ آپ کا قرآن سے تعلق بننا چاہیے اس میں، اور وہ آپ کا اچھا وقت ہو، یعنی اس وقت آپ وضو کریں آئیڈیلی، اور اچھی جگہ پر بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، پاک صاف ہوں، اور توجہ سے پڑھیں۔ اچھا اگر توجہ نہیں بھی ہوتی نا، اور اس میں اوور نائٹ چینج ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ سب سے اللہ کا شکر آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ نے آج کے دن آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ 5 منٹ قرآن کے لیے نکالیں۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں صحابہ کے واقعات پڑھ کے اور تابعین کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور دنیا بدل جاتی تھی، بالکل آئیڈیل وہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طرف جائیں گے، لیکن ہر بڑی جرنی شروع 1 قدم سے ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو پہلا قدم ہے، ایک 5 منٹ کا جو سفر ہے، اس کے اندر آپ نے صرف ابھی اتنا ٹارگٹ کرنا ہے کہ آپ نے 5 منٹ گزار لیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ تو وہ جو 5 منٹ کے لیے آپ بیٹھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بیٹھے، تو اس دن پہلے دن اس چیز پر غمزدہ نہ ہو کہ مجھے میرا دل کیوں نہیں بدل گیا، اور ہو سکتا ہے بدل بھی جائے تو اس پہ شکر ادا کریں، لیکن اگر آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھے بھی دل میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کے دور میں کہ جب ہر طرف گمراہی ہے اور فساد ہے اور وہ سب کچھ ہے، تو نے مجھے 5 منٹ کے لیے اپنے کلام سے پڑھنے کا موقع دیا۔ یہ شکر گزاری بہت اہم، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، اور اپنے سے سوال پوچھیں کہ اللہ نے مجھے آج 5 منٹ کا موقع دیا، اس کا میں شکر کیسے ادا کر سکتی ہوں۔ آپ سوچئے کہ آج میں اس پہ عمل کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، جو بات سمجھ میں آئے اس پہ عمل، ٹھیک ہے؟ اچھا اپنی طرف سے کوئی چیز نہ اسیوم کریں کہ یہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، وہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ترجمے سے وہ بالکل کلیئر کٹ پتہ چلتا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کہیں نہیں میں تو عالم نہیں ہوں، تو ایسا نہیں، جو قرآن ہر کسی کے لیے ہے نا، آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے آپ اس پہ عمل کیجئے، لیکن آپ اس کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں، یا کوئی دوسرا بندہ کی تفسیر میں کوئی بات اور لکھی ہوئی ہے اور آپ کے ذہن میں اچانک سے کوئی اور بات آ گئی ہے بالکل ہی اپوزٹ قسم کی، تو پھر اس پہ اصرار نہ کیجیے۔ آپ کے اندر اتنی انٹلیکچوئل ہیوملٹی ہونی چاہیے
کہ آپ کہیں کہ میرا علم اتنا ہی ہے اور میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گا. میں ساتھ ساتھ چارجر لگا رہا ہوں اپنے فون کا لیکن لیپ ٹاپ کا، لیکن بات جاری رکھوں گا. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ لوگ قرآن کے ساتھ تعلق اس طرح کا قائم رکھیں کہ روزانہ کا ہو، 5 منٹ ہو بھلے. اور اس کے ساتھ شکر کا جذبہ بہت اہم ہے. اور شکر کے ساتھ دوسری چیز جس کی طرف میں فوراً سے توجہ دلاؤں گا وہ ہے صبر. قرآن کے ساتھ تعلق شکر سے شروع ہوا اور صبر کے ساتھ شروع ہوا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اندرونی قوت، کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں آپ وہی کریں. تو صبر اور استقامت اس کنٹیکس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ جو 5 منٹ اپنے لیے طے کر دیے اس پہ آپ کھڑے رہیں. کہ باقی دنیا کچھ بھی ہو، یہ 5 منٹ آپ کا اور اللہ کا وہ سلسلہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمارے معاشرے میں تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں. آپ ان میں سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی تفسیر کھول سکتے ہیں. اتنی ساری ایپس ہیں. میں ابھی آپ کو یعنی بہت سی تفسیر کی ایپس ہیں، وہ آپ کے پاس ہو فون پہ، آپ اسی وقت اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. اس پہ اوور ویلم نہ ہو کہ وہ اس تفسیر میں تو 6 جلدیں ہیں، 10 جلدیں ہیں، 30 جلدیں ہیں، میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو نہیں پڑھ پاؤں. کوئی فکر نہ کریں. تفسیر اس لیے ہے کہ آپ کو وہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے وہی آیت کھول کے پڑھی، الحمدللہ سمجھ میں آ گئی، تو اس سے نہیں سمجھ آئی دوسری کو دیکھ لیا. یہ 5 منٹ کے اندر اندر یہ ہو جائے گا آپ کا. یعنی آپ کے موبائل میں اگر ایک تفسیر ہے تو آپ نے وہ ترجمہ پڑھا اور آپ نے وہ تفسیر دیکھی اور وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 منٹ آپ نے دینے ہیں، یہ 5 منٹ آپ طے کریں. جب آپ یہ کریں گے تو وقت آہستہ آہستہ، اور اس میں فوکس کیا ہے؟ کوالٹی ہے، کوانٹٹی فوکس نہیں ہے. شکر کا جذبہ ہے کہ جتنا اللہ نے دے دیا اس کو، اس کے اوپر اللہ شکر گزاری ہے. اللہ نے مجھے 5 منٹ بٹھایا، بجائے اس پہ کہ غمگین ہونے کے کہ وہ صحابہ والی کیفیت نہیں بنی. اللہ کا شکر اللہ نے موقع دیا. پھر صبر، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کرتے رہنا کچھ بھی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ گائیڈ کیا کہ اگر کسی کا حزب رات کا رہ جاتا ہے تو اگلے دن کو پڑھ لیں. یعنی آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں فجر کے بعد میں 5 منٹ بیٹھ کے پڑھوں گا نا، تو لیکن اب وہ فجر کے وقت آپ اٹھے ہی نہیں، آنکھ کھلی نہیں، تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو دوپہر کو پڑھ لیں 5 منٹ، شام کو پڑھ لیں. لیکن ایک وہ جو اس وقت رہ گیا کسی اور وقت پڑھ لیں. اس دن کا حصہ آپ اس کو مینٹین کریں کہ 5 منٹ وہ آپ کے رہیں گے، اور اس میں جو بات سمجھ میں آئے گی اس پر عمل ہو. ٹھیک ہے. یہ ہے ایک لیول پڑھنے کا. اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن جب آپ کے پاس ٹائم ہو، تو اگر ویکینڈ ہے، ویک ڈے ہے، جب کبھی بھی ہے، آپ آدھا گھنٹہ لیٹ سے فکس کر لیں. یہ آہستہ آہستہ، شروع میں بھلے نہ کریں، بعد میں کر لیں. کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن آپ نے کہا آدھے گھنٹے کا ایک سلاٹ میں نے رکھا ہوا، اس سلاٹ میں پھر آپ آپ ایک رکوع پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور ایک کوئی نصاب بنا لیں اپنے لیے، اور وہ اس نصاب کا مطالعہ کریں. وہ نصاب کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے کچھ حصے آپ منتخب کر سکتے ہیں. اس میں آپ کسی سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ مثلاً آپ جہاں کہیں پہ قرآن میں مومنین کے بارے میں بتایا ہوا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، اس سے آپ شروع کریں، کیونکہ آپ اس پر پھر عمل بھی کر سکیں گے نا. تو جا بجا قرآن پاک میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ مومن ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ کے قریبی بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اور پھر قرآن یہ آپ کیجیے. ایک اور چیز جو آپ کو کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنا. شروع تو ہم اس سے کر رہے ہیں، 5 منٹ دے رہے ہیں، اور پھر اگلے سٹیپ پہ ہم ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ہم آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں، اور اس آدھے گھنٹے میں ہم 2-3 آیتوں کو تفصیل سے سمجھ رہے ہیں، اور ان کو پھر ہم اپنے لیے ایکچولی پلان بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ان آیتوں سے مجھے یہ سمجھ میں آیا اور میں اپنے عمل کے اندر یہ تبدیلی لے کر آؤں. اور پھر ہم محاسبہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ میں اس کے مطابق، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ آپ نے یہ مجھے ہدایت دی ہے، مجھے سمجھ میں آ گئی، میں اس پر عمل کروں گی. اور پھر وہ اس وعدے پہ ڈٹے رہیں. پھر اپنا محاسبہ کریں بعد میں کہ میں نے کیا نہیں کیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں کیا تو اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور کہ دوبارہ کروں گا. یہ چلتا رہے. ایک اور چیز بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. یہ تو میں نے بات کرتا ہوں سمجھنے کے حوالے سے، لیکن قرآن کی تلاوت بھی مثلا رمضان کے مہینے میں اور ویسے بھی ہونی چاہیے. لیکن مثلا ایک رکوع آپ تلاوت کر سکتے ہیں. شروع میں اگین میرے ذہن میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن اسے زیادہ پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن کی تلاوت آپ سیکھیے، اور ایک رکوع آپ پڑھ رہے ہیں، بھلے بس ایک رکوع پڑھتے جائیں، پورا قرآن پڑھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ قرآن پڑھیں. یہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے. اور نمازیں بہت زیادہ اہم ہیں. نماز میں کیا آپ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس،
یہ ذرا دیکھیں کہ ایک اپنے لیے ٹارگیٹ طے کریں کہ ایک دن کی نمازیں جتنی ہیں اس کے اندر آپ صورتیں لیٹ سے آپ کی ریپیٹ نہ ہو رہی، قرآن کا اتنا حصہ آپ کو یاد ہو کہ مثلا اگر آپ نے صبح نماز میں آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لی فجر میں، تو ظہر میں آپ جو ہے پھر یہ نہ پڑھیں، کچھ اور پڑھ لیں، پھر اس میں کچھ اور پڑھ لیں، کچھ اور پڑھ لیں، تو اتنا حفظ کر لیجئے، اتنا حفظ آپ ضرور کر لیجئے، یعنی 10 15 20 100 صورتیں ضرور آنی چاہیے آپ کو۔ یہ جو حفظ کی ہوئی ہیں آپ نے صورتیں، یہ نمازوں میں جب آپ ڈفرینٹ نمازوں میں ڈفرینٹ پڑھیں گے نا، تو اس سے آپ کا قرآن کا تعلق بڑھے گا۔ ان صورتوں کی البتہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کی تفسیر آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ پھر آپ کا ایک تعلق بننا شروع ہوگا۔ یہ قرآن جو ہے نا، وہ آپ جو ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں وہ تو صرف آپ کا دماغ کو ایڈریس کر رہا ہے، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ صرف آپ کے دماغ کو نہیں، آپ کے دل کو بھی بدلتا ہے، آپ کے جسم پہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی بڑی برکات ہیں، تو اس کے تو ایک ایک حرف کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ تو یہ جو حفظ جو آپ کچھ صورتیں کریں گے تو حفظ کے ساتھ آپ کا شغف ہونا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یا آپ حافظ ہیں یا آپ حافظ نہیں ہیں۔ تو اگر آپ حافظ نہیں ہیں کوئی بات نہیں، پورے قرآن کا حافظ ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جس کا تعلق بڑھتا جائے گا نا، آپ نوٹ کریں گے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے آیتیں زیادہ یاد کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ہے، تو جو یاد کریں وہ آپ کو نمازوں میں دہرائیں۔ جو بندہ قرآن یاد کرتا ہے لیکن اسے پڑھتا نہیں ہے، تو یہ تو ایسے ہوا نا کہ اس کے پاس ایک خزانہ ہے اور اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتا، تو وہ پھر علم چھین بھی لیا جاتا ہے، اور دہراتے ہیں آپ تو پھر آپ کو رہنمائی بھی ملتی ہے اس سے، اپنی زندگی کے بارے میں وہ تازہ بھی رہتا ہے۔ تو نماز بہت زیادہ اہم ہے، فرض نمازوں سے شروع کیجیے۔ ایک اور پھر یہ کہ ہمیں ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، پہلے مرحلے پہ تہجد سے شروع کیا جاتا ہے۔ تہجد بہت اہم ہے قرآن سے تعلق کے لیے اور سب کے لیے، لیکن اگر آپ فرض نمازیں نہیں پڑھتے اور فرض نمازوں میں صرف سورۃ الاخلاص پہ گزارا کرتے ہیں، تو کچھ آپ کو شروع ادھر سے کرنا چاہیے، پھر الٹیمیٹ وہ تو لیول پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، ایک چیز اور بہت اہم ہے قرآن کو سمجھنے اور بار بار دہرانے، یعنی قرآن جو ہے نا مثانی، اور یعنی بار بار دہرائے جانے والی چیز ہے، اور اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، تو اس لیے قرآن کو آپ ایک ہی مضمون، تصریف آیات ہے قرآن کے، ایک ہی مضمون مختلف حوالوں سے ایک جگہ پہ ایک اور طرح سے بیان ہوا ہے، وہی مضمون دوسری جگہ کسی اور طرح سے بیان ہوا ہے۔ جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کو وہ مضمون پوری طرح سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ قرآن کو آپ زیادہ پڑھیں، جو چند حصے آپ نے پڑھ لیے اس پہ قناعت نہ کریں، سارا پڑھیں، سارا پڑھیں، اور جو حفظ کیا ہوا ہے اس سے اپنا تعلق گہرا بنے۔ لیکن اس سمجھ اور عمل کے بعد پھر اگلی ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ۔ تو آپ کو قرآن کا جو کچھ سمجھ میں آیا، جتنا سمجھ میں آیا، وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اس سے آپ کا جو لیول ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے، بہت آگے بڑھ جائے گا۔ کیونکہ جب آپ دوسروں کو بتائیں گے نا، تو ایک تو ویسے بات ہے کہ ایک چیز دماغ میں ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو الفاظ سے ادا کرتے ہیں نا، آپ کا دماغ اس چیز کو مرتب جب کرتا ہے نا، تو تبھی تو آپ الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ تو جب آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا ہے اس کے، ایک تو آپ کا یہ بھی بات ہوئی۔ دوسرا، جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں خود ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنا عمل میرا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو آپ کا خود سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں، خود میں عمل نہیں کرتا۔ اچھا، اس پہ بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں جب تک پرفیکٹ نہیں ہو جاتا تب تک میں دوسروں کو نہیں کہوں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، لیکن کوشش بہرحال ہونی چاہیے کہ میں اس پہ چل رہا ہوں۔ تو اس کی دعوت دیجیے دوسروں کو، قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے، کم از کم جو بڑی بڑی غلطیاں ان سے دور رہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے تلاوت کی سورۃ توبہ کی آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو انہوں نے کہا ما هكذا اقرأنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے تو نہیں پڑھایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیف اقرأتم، کہ تو کیسے پڑھایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فمدها، انہوں نے مد کی فقراء والمساکین، یعنی وہ کانشیس تھے اس کے بارے میں، اس طرح سے پڑھتے تھے۔ تو آپ جتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں اتنا اچھا پڑھیے۔
تجوید کے بارے میں لیکن یہ بس ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی ایکسپرٹ بننا، اور تجوید سے مراد یہ نہیں ہے کہ آواز آپ کی بہت خوشنما، آواز تو اللہ نے آپ کو دی ہے نا، تو جو جتنی اچھی آواز دی ہے آپ سے تو یہی وہ ہے نا، آپ کو قاری عبدالباسط بننا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے. تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ لفظ آپ پوری توجہ سے ادا کر رہے ہیں، جتنا بہترین تلفظ کر سکتے ہیں. تو الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے وہ معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا رتبہ اتنا بلند ہے. والذی یقرأ القرآن، جبکہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور مشکل سے پڑھتا ہے. پہلا تو ماہر تھا نا، وہ مقرر اور مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے وہ اٹکتا ہے اور مشکل سے پڑھ رہا ہے. تو فرمایا لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر، اس کے لیے دگنا اجر. تو یہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ سے صحیح نہیں پڑھا جا رہا لیکن آپ وہ ایفرٹ بھی پٹ ان کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کا اجر دگنا ہو رہا ہے. تو اس چیز پہ کبھی وہ نہ ہو کہ مجھ سے ہاں صحیح نہیں نکلتا. اب اگر آپ کے بچپن میں تلفظ اس طرح سے کسی نے ٹھیک نہیں کرایا تو آپ کے لیے بڑی عمر میں جب بھی سیکھیں گے تو کبھی بھی آپ اس شخص کے برابر شاید نہ ہو سکیں جس نے بچپن میں سیکھا. اس میں اوور وہ ہونے کی ضرورت نہیں. جتنا اللہ نے آپ کو، آپ کی جو عمر ہے اس میں کیپیسٹی دی ہے، اس میں بہترین پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں. تو جتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی آپ وہ ہیں تو بجائے پڑھنے کے آپ کسی سے مدد لے لیں اور تھوڑا جو بیسکس ہیں بنیادی مخارج ہے وہ آپ سیکھ لیجیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے. ایک چیز اور قرآن سے شغف بڑھانے کے لیے کہ قرآن صرف پڑھیں نہیں بلکہ قرآن سنیں بھی. قرآن سننے کا بہت زیادہ اجر ہے، اور آج کل کے دور میں تو آپ کو ہر طرح کی تلاوتیں مل جائیں گی نا. اور امت مسلمہ میں آپ دیکھیے کہ اتنا تنوع ہے، اور صرف سعودی عرب کے قرآن تو اب نہیں، اور صرف مصری ان تک تو ایکسیس نہیں. آپ یعنی آپ یہ سوڈان کے اندر سوڈان کے ایک یوٹیوب چینل ہے سوڈانی لڑکوں کا، مجھے نقا اسٹوڈیو NAQAA، وہ بہت اچھے قرآن کی تلاوت وہ اس پہ شیئر کرتے ہیں، اور بہت اچھی وائس کوالٹی اور ویڈیو کوالٹی ہوتی ہے. اور دیکھیں آپ وہ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اتنا سارا نماز میں پڑھتے ہیں اور کتنی محبت سے پڑھتے ہیں. تو یعنی یہ قرآن سنیے، مختلف طرح کے قرآن. تو قرآن کوئی پروفیشنلز کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. وہ صاحب جن کا سانس بہت لمبا ہے جی، وہ کس کو زیادہ اجر ملے گا قرآن پڑھنے کا؟ وہ جس کے سانس بہت لمبی ہے یا وہ جس کی سانس بہت چھوٹی ہے؟ کس کو زیادہ اجر ملے گا؟ ڈپینڈ کرے کون سمجھ رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے. بھلے اس کی سانس ہے ہی چھوٹی تو، اور پرواہ نہ کریں اگر ہم اجمی ہیں تو اجمی تم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. ہم اجمی ہیں تو ہم اپنی مرضی سے تو اجمی نہیں پیدا ہوئے نا، اللہ نے ہمیں اجمی پیدا کیا ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی بوجھ سے زیادہ، کسی کی برداشت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو قرآن سمجھنے کا ہماری اتنی ذمہ داری ہے، جتنا اللہ نے ہمیں ادھر بھیجا ہے تو اتنی رکھی ہے. جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اتنا کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو اس میں جتنا ہو جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، عمل کی کوشش کیجیے، غرور اور تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دیجیے. جو سمجھ میں آ گیا اس پہ عمل، اور جب عمل ہو گیا دوسروں کو دعوت بھی ساتھ ساتھ. اور جہاں کہیں کوتاہی ہو گئی تو اس پہ دل برداشتہ نہ ہو، فوراً اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور وعدہ کریں آئندہ میں ایسے نہیں کروں. دوبارہ وہ غلطی ہو جائے دوبارہ پلٹیں، استغفار کریں. غلط عمل پہ دکھ ہونا چاہیے لیکن جب تک توبہ کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں. تو قرآن سے یہ تعلق کا سلسلہ جاری رہے. باقی اب یہ تو بالکل بیسکس ہوگی. پھر آپ ٹارگٹ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی مطلب صحابہ کتنا پڑھا کرتے تھے قرآن، پھر یہ جاننا ہے نا. تو یہ پہلی والی باتوں پہ عمل ہو جائے گا تو پھر یہ بعد والی باتیں، ٹھیک ہے. تو شروع ہم وہی 5 منٹ والی بات سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل اور پھر کچھ نہ کچھ تلاوت. لیکن جو اب یہ جو بات میں آخری کر رہا ہوں یہ تاکہ کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے یہ بھی ذہن میں رہے. صحابہ کچھ جو ہیں وہ ہفتے میں قرآن مکمل کرتے تھے، کچھ تو 3 دن سے کم میں نہیں کرنا چاہیے، کچھ ہفتے میں کرتے تھے، کچھ مہینے میں کرتے تھے. ہمارے مسلم ممالک میں کئی میں اس طرح، مراکش میں مثلاً اس طرح کی روایت ہے کہ لوگ نا صبح فجر کے بعد آدھا پارہ پڑھتے ہیں، پھر عصر کے بعد آدھا پارہ پڑھتے ہیں. اور جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے نا، آج رجب کی
2 تاریخ ہے نا، تو یکم رجب مسحوئی تو انہوں نے پہلا پارہ پڑھا، 2 رجب کو دوسرا، 3 رجب کو تیسرا، پھر چوتھا، اور اس طرح جب وہ مہینہ ختم ہوا تو ان کا قرآن بھی مکمل ہوا، پھر اگلے مہینے میں پھر شروع ہو گیا، پھر شروع ہو گیا. تو یہ دور چلتا رہے. اور اس کو یہ سمجھیں کہ قرآن سے آپ کا تعلق یہ ایک منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر کا نام. قرآن کے ساتھ آپ نے زندگی کا سفر کرنا، یعنی اس کو یوں نہ سمجھیں کہ میں نے ایک مقام پہ پہنچنا ہے، نہیں، آپ نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گرو کرنا ہے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ساری زندگی ہم کچھ بھی کر لیں ہم انتہا پہ نہیں پہنچیں گے. یہ اٹس اے جرنی، اٹس این آن گوئنگ جرنی، اٹس ناٹ سم تھنگ ویئر ہم پہنچ جائیں گے اور دیٹس اٹ، چلتے رہنا ہے. اسی طرح جو حافظ بن جاتے ہیں، اکثر حافظ پہ بھول جاتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، انہیں حفظ تو کرا دیا جاتا ہے، لیکن حفظ ایک ٹول ہے نا، کیونکہ جس کو حفظ زیادہ ہوگا وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے، بار بار پڑھے گا، زیادہ سمجھے گا، زیادہ اچھا عمل کرے گا. ایک بندہ حفظ کر لیتا ہے لیکن بار بار پڑھتا نہیں ہے تو وہ تو پرانا ہی بھول جاتا ہے نا. تو اس لیے اس کو بیبی سٹیپس اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اپنی کیپیسٹی بڑھاتے چلے جانا. جب وقت ملے، کوئی موقع میسر ہو تو عربی پھر سیکھ لیجئے کسی کے ساتھ، پھر وہ اور پریکٹیکل قسم کی چیزیں کورسز کیے جا سکتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ آتے چلے جائیں اور پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. میں اپنی گفتگو یہاں پر روکوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں، میں ان کے جواب دوں. اگر سوالات نہ ہوئے تو میرے پاس 2-3 اور پوائنٹس ہے، پھر میں اس صورت میں پھر وہ کروں. جی سوال ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ایک مادی نام کا جو ہے وہ کوئی ہینڈ ریز ہے، یہ اب میوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے کہ تہجد کی نماز کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کے اندر یہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق یہ صورتیں نہ پڑھی جائیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا صورتیں پڑھی جائیں؟ جی جزاک اللہ خیر. آپ نے یہ سوال کیا، لیکن باقی سب کی توجہ کے لیے کہ جب تک آپ، ایک تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب تک آپ فرض نماز نہیں پڑھ رہے تو یعنی تہجد کی اپنی اہمیت ہے، اللہ سے تعلق کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خواہشات پر قابو پانے کے لیے، اللہ کے دین پر جاری رہنے کے لیے، لیکن شروع آپ فرض نماز سے. تہجد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سورۃ فلق سورۃ ناس نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل، بھلے پڑھیے، کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے. لیکن آپ کوشش کیجئے کہ آخری جو پارہ ہے، جیسے آخری جو منزل ہے سورۃ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ یاد آخری 4 پارے تقریباً بنتے ہیں نا، تو اس کی صورتیں آپ پڑھیں جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کے لیے سہولت ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس حصے کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس میں سے جتنا یاد ہو جائے اس کو آپ پڑھ لیں. یہ سورۃ یہ جو علق ہے، سورۃ اللیل ہے، سورۃ البلد ہے، سورۃ الفجر ہے، آخری آدھا پارہ، یہ آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ والضحیٰ سے والناس تک آپ کو یاد ہو. اور اگر والضحیٰ سے والناس تک آلریڈی یاد ہے تو آپ ٹارگٹ کریں والفجر سے والناس تک آپ کو یاد ہو، اور پھر اس کو دہرائیں. جی خبیب صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. خبیب صاحب. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا لیکچر دیے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ اینڈرائڈ موبائل میں تلاوت کر رہے ہیں، اس کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ تو قرآن کی تلاوت اینڈرائڈ پہ آپ کر رہے ہیں تو قرآن کو چھو نہیں رہے، ضروری نہیں ہے کہ، لیکن ادب دیکھیے، ایک ہے قانونی طور پر کیا الاؤڈ ہے، اور ایک یہ کہ کیا مناسب ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر کیا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اینڈرائڈ پہ بھی وضو کر کے آپ پڑھ لیں، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے. تو جب آپ اہتمام کر کے، وہ جو ہم نے کہا نا کہ دن میں آپ نے 5 منٹ کا وقت رکھنا ہے اپنے لیے قرآن کی تلاوت کا، تو اس میں آپ وضو کر کے بیٹھیں. لیکن اگر آپ ظاہر آپ مسجد چلے گئے اور 5 منٹ ہے نماز کھڑے ہونے میں، تو یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس وقت کو آپ ادھر تو خیر وضو ہوگا مسجد میں، لیکن مثلا آپ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے اور آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہے، تو آپ صرف اس وجہ سے تلاوت سے نہ رکے رہیں کہ وضو نہیں ہے. اسی طرح یعنی یہ زندگی میں یہ جو اوقات ہے نا، یہ آپ قرآن سیکھیں. اینڈرائڈ کی بات آپ نے کہی، بہت شکریہ، اس کو استعمال کیجیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا ویٹنگ پیریڈ، آپ کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے آپ قرآن سے تعلق بنیں. بہت سی بری عادتیں ہماری ختم نہیں ہو پاتی، ہم سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا، فیس بک کو دیکھ رہے ہیں، فیس بک ختم کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں. جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گے نا
تو آپ کی وہ والی عادتیں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں. بہت اچھا سوال ہے جی. تلاوت کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جی. جو یہ میرے سامنے خولہ حسن. جی خولہ حسن آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے ویسے تو 2 کویشچنز ہیں. پہلا یہ کہ جس طرح ہم اکثر رات کو سونے سے پہلے کوئی تلاوت اپنے فون پر لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں, تلاوت چل رہی ہوتی ہے, تو اس پہ ہمیں گناہ تو نہیں ملتا کہ مطلب ہم سن نہیں رہے ہوتے توجہ سے اس کو؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ جو قرآن کو اچھا نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں, اس پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل دے دیں آپ. تھینک یو. شکریہ. دیکھیں آپ جو وہ تلاوت لگا کے سو رہی ہیں تو آپ اس لیے تو نہیں سو رہی نا کہ بس تلاوت لگ جائے اور میں بس سو رہی ہوں, میں نے نہیں سنی. آپ تو اسی لیے لگا رہی ہیں کہ جب تک آپ جاگی ہوئی ہیں آپ سنتی رہیں, تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, لگی رہے تلاوت, کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یتغن بالقرآن, جو قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. اچھا, اس کا دیکھیں ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آوازیں دی. مجھے یاد ہے میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا, سویڈن سے میں نے پی ایچ ڈی کی, تو ادھر ایک فلسطین کے ایک شیخ تھے, حمزہ ان کا نام تھا, اردن کے میں رہے زیادہ, سیٹل تھے. ان کا ایک حلقہ تھا قرات کا, تو اس کے اندر ایک صاحب آ گئے, انہوں نے بہت اچھی آواز میں تلاوت کی. تو اس کے بعد وہ کوئی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا شیخ کو کہا کہ آپ کی بھی بہت اچھی تلاوت ہے. انہوں نے کہا نہیں میری آواز اچھی نہیں ہے. شیخ نے خود کہا اور کہا کہ دیکھیں قرآن صحیح پڑھنا ایک چیز ہے, اور آواز اگر اچھی ہے تو یہ اور اچھی چیز ہے. لیکن آواز اگر کسی کو بندے کو دیکھیں مختلف ہے, ہر کسی کی آواز ہو سکتا ہے کسی کی تجوید بالکل ٹھیک ہو لیکن آواز اچھی نہ ہو, وہ تو اللہ کی طرف سے. تو جتنی اچھی آواز آپ کی ہے اتنی اچھی آواز میں آپ پڑھیے. یعنی یہ اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کسی بندے کے دل میں صحیح طرح سے پڑھ رہا ہے, تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے. اگر سننے والے کو لگے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ صحیح تلاوت ہے. تو مصنوعی طور پر ایسی آواز مصنوعی وہ نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا یہ کہ اگر نہیں آ رہے, آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے, تو کم از کم بندہ شکل ویسی بنا دے, تو یہ ضروری ہے. تو جتنی اچھی اور مؤدب آواز میں اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرتے ہوئے, عبادت میں احسان یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام نے جو انسان کی شکل میں کچھ سوال دین کے بارے میں پوچھے, ان میں سے ایک یہ تھا کہ مال احسان, احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تكن تراه فإنه يراك, کیونکہ اگر آپ انہیں نہیں دیکھ رہے, اللہ کو نہیں دیکھ رہے, تو وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. تو قرآن کی تلاوت ایسے کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. یہ جو آواز ہوگی نا, اور پھر بہترین اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا نا تو وہ آپ پھر بدلیں گے نہیں, اور اصل مقصد تو بدلنا ہے نا اپنے آپ کو. پھر آپ تفسیریں پڑھتے رہیں گے, الفاظ کا آپ کے پاس بہت زیادہ وہ ہوگا, لیکن وکیبلری بڑھ جائے گی, لیکن دل نہیں بدلے گا. تو عمل تبھی بدلے گا جب آپ قرآن کو موقع دیں گے اپنے آپ سے انٹریکٹ کرنے کا. علامہ اقبال نے کہا نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, یعنی جب ضمیر ہے نا آپ کو وہ بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یعنی صحیح غلط کرتے ہوئے آپ قرآن کی بات نہیں سنتے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو بڑی بڑی تفسیروں کے نام لیے اور کہا کہ اگر آپ اپنے عمل کو نہیں بدلاتے تو آپ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لیں, لیکن آپ کے اندر تبدیلی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو اچھی آواز میں اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرتے ہوئے, جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کانشیس دی ہے اس کے حساب سے پڑھنا چاہیے. خبیب صاحب اگر آپ اور سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سر اچھا آپ تفسیر بتائیں قرآن کی کہ وہ آسان بھی ہو, اچھا تفسیر بتاؤں. جی اچھا, اس میں کوئی عام فہم, ایک اور ریٹن بھی سوال آیا تھا کہ کوئی عام فہم تفسیر جو عام لوگوں کے لیے ہے تو آپ ریکمینڈ کر دیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اس میں کسی وہ مسلکی اور مکتب وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو جس بھی مکتب فکر سے آپ کی وابستگی ہے نا, اس مکتب فکر سے متعلقہ لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا, اور تفسیر لکھتے ہوئے لوگ صحیح لکھتے ہیں عام فہم لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے.
تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی، وہ عام لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے مولانا یہ تقی عثمانی صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ بھی انہوں نے عام بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا آپ تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ ان کا یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جو مولانا یہ جو پیر کرم شاہ الازہری ہیں ان کی وہ تفسیر وہ ضیاء آپ القرآن، دیکھ سکتے ضیاء ہیں۔ القرآن، ضیاء القرآن بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ہوگا۔ اور کوئی سوال جی؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ چلیے میرے خیال میں مزید کوئی سوال نہیں ہے۔ میں واقعی یعنی دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے علاوہ کچھ جو عملی باتیں انہوں نے کی ہیں، یعنی یہ جو جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں وہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، وہ پریکٹیکل باتیں ہیں۔ انہوں نے کوئی یعنی زیادہ جو ہے وہ جو ہم اعتقادی اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، قانونی چیزوں میں، ان سے ہٹ کے انہوں نے ایک عملی صورت ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ہی آسان اور پریکٹیکل قسم کی چیزوں کی نشاندہی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس کورس میں انہوں نے وہ کی۔ کوئی اختتامی کلمات ارشاد فرمانا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ بس جزاک اللہ جی، جو کچھ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھیں اس کو سمجھنے کی اور اس کی دعوت دوسروں کو دینے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیراً۔ اچھا شرکائے کورس، اب ہم صرف 2 منٹ کے لیے وقفہ کریں گے تاکہ اگلے لیکچر شروع ہونے میں تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو ٹائم مل جائے۔ 2 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا ہمارا، یہ جو چل رہا ہے زوم میٹنگ، مگر یہ کہ ہم 2 منٹ کا وقفہ کر کے پھر اگلا وہ اسٹارٹ کریں گے، اگلا لیکچر۔ جزاکم اللہ خیراً۔